السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سنائے گا؟ چلیے آپ پڑھیے. ولولا أن الله بعث الهمة لجمعه ويسر تأليفه وتحريره ما توجلت في حقوله ولا تمتعت برياضه فأحمد الله أن جعلك من عباده المؤمنين واغتنم علما سطره لك علماء الأمة الأخيار ما ركضت رجلك لتحصيله ولا بسطت يدك لتحريره ولا سهرت عينك في تدوينه ولا اعتل بدنك في طلبه ولا تعب عقلك في جمعه وترتيبه ولا تعب عقلك في جمعه وترتيبه وتحريره. سنة وما أكثر غوامض المسائل التي تحتاج إلى التحرير والتقرير والنشر مسائل كالجبال في العظمة وكالبحار في الظلمة وكالذر في الدقة كشف الله لك بهذه الموسوعة عن سرها فأشرقت بنورها وفاح عليك عبيرها وأريجها فصار الجو صحوا والماء صفوا والمر حلوا والظلام نورا والشك يقينا قد لاح النور من خلاله وفاح المسك من أركانه فيا لها من نعمة ما أعظمها من الرب الكريم وحده وهنيئا لمن اغتنمها فتعلمها وعمل بها وعلمها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل سبحانه أن ينفعني به وينفع بها الخاصة والعامة وسائر المسلمين في أنحاء الأرض وأن يجعله قرة للعيون وبهجة للناظرين ومسرة للطالبين. وقد من الله علينا وعليك فيسر لنا جمعه وتأليفه ويسر لك تملكه ومطالعته فدونك 15 قصرا لا من قصور الدنيا الفانية بل من قصور الدين النافعة الباقية. Good. Next. ولكل قصر باب وفي كل قصر غرفة واسعة مملوءة بما لذ وطاب من الأغذية النافعة والأدوية الشافعة بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس وتسكب الإيمان والطمأنينة في القلب وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة وتثمر لعبده تعظيم الله ومحبته وحمده وشكره ودوام ذكره وحسن عبادته ورحمة الخلق والإحسان إليهم. تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة جلية المعنى سهلة الفهم يركو بها العقل ويطمئن بها القلب وينشرح لها الصدر وهي أغلى من الدر والياقوت ساقها الله إلينا من علماء أتقياء بررة بذلوا من أجل علماء کیوں کہا ہے آپ نے؟ چلیے آپ پڑھیے. ساقها اللہ الینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساقها اللہ الینا من علماء اتقیاء من علماء اتقیاء من علماء اتقیاء بررة من علماء اتقیاء بررة بذلوا من أجل إعلاء كلمة الله كل ما يملكون فصار لكلامهم نور وسر الخلق وانتفعوا بما يقولون ٹھیک. نیکسٹ.
ان کو دے دیجیے. علماء ينتقون الأطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار وهذه النعمة وتلك النعمة وبينهما من منافع والفضل كما بين السماء والأرض وبينهما من المنافع والفضل كما بين السماء والأرض. بس next. ونظرا لكثرة الجمع والتأليف والتشذيب والتهذيب والتقديم والتأخير والبسط والاختصار والتقريب والتفهيم فقد تم نظم الفوائد والفرائد والمسائل لتكون إقدم من الجواهر في كل باب مما يتعذر معه نسبة كل قول إلى قائله ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه. يؤثر کیوں؟ يؤثر تو کسی کو مشکل کرنا ہوگا نا. ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه لكثرة المسائل وتنوعها وتداخلها وتكرارها وبسطها واختصارها. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. یہ تو ابواب کے نام میں تھوڑا سا باقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج 27 سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف. لفظ کر لیتے پھر اکٹھا کر لیتے. وَإِنَّكَ بے شک تم، سَتَرَى ان قریب تم دیکھو گے، فِي الْبَابِ ایک باب میں، چیپٹر میں، الواحدی ایک چیپٹر میں، احیاناً کبھی کبھی، حین کی جمع احیان، من الافکاری تھاٹس میں سے، خیالات میں سے، والمسائل مسائل میں سے، ما ترى جو تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، انہ بے شک وہ، لو کانا مفرقاً الگ الگ کیا ہوا، یعنی وہ وہاں نہ ہوتا، وہاں سے سپریٹ کیا ہوا، سپریٹڈ، لکانا البتہ ہوتا، احسن زیادہ اچھا ہوتا. ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ سَتَرَى فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ أَحْيَانًا مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْمَسَائِلِ مَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُفْرَقًا لَكَانَ أَحْسَنَ. سمجھ گئے؟ یعنی بعض چیپٹرز ایسے ہوں گے کہ جن میں کچھ خیالات اور مسائل اور افکار جمع کیے ہوئے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کے تم کہو گے کہ اگر یہ الگ ہوتے یا کہیں اور ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. یعنی تم شاید اس کی ترتیب سے اگری نہ کرو. لیسہل تاکہ آسان ہو جائے، فہمہ اس کا سمجھنا، وحفظہ اور اس کا یاد کرنا، والعمل بہ. ہاں، یعنی آپ کے خیال میں اس کا فہم، اس کا حفظ اور عمل اس طرح زیادہ آسان ہوتا. ولکنھا طریقۃ القرآن فی السور سورتوں میں، والآیات احکام مختلفۃ وسنن اور سنت یا طریقے، متنوعۃ ورائٹی ویریبل، متنوع مختلف، جمعها اللہ فی سورۃ واحدہ او آیۃ واحدہ لنفس واحدۃ ایک نفس کے لیے، وہذا کما انہ موجود فی العقلیات عقلوں میں، فہو موجود فی الحسیات احساسات میں یا محسوس کی ہوئی چیزوں میں، کذالک اسی طرح. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ عام کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو اس میں ہر چیپٹر کا ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت سب ایک طرح کی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. پھر اس میں پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو ریٹین کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے. لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس سے فرق رکھا ہے، ایک ہی چیپٹر کے اندر مختلف چیزیں بھی ڈالی. کہتے ہیں کہ کیوں؟ طریقۃ القرآن، قرآن کا یہ طریقہ ہے
کہ وہ ایک جگہ ایک سے زائد چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. فی السور والآیات، قرآن سے دلیل لاؤ ذرا، کوئی آیت پڑھو لیکن سے. لیکن ہا جو ہے، اس میں ہا جو ہے نا وہ اس کا اسم بن جائے گا اور پھر طریقتو اس کا خبر بن جائے گی نا. لیکنہا طریقۃ القرآنی فی السور والآیات، ٹھیک ہے. احکام مختلفۃ وسنن متنوعۃ جمعها اللہ فی سورۃ واحدۃ او آیۃ واحدۃ. ایک ہی آیت میں بعضوں کا 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. نوٹ کیا کبھی آپ نے؟ لنفس واحدۃ، ایک ہی شخص کے لیے بات ایک کی ہو رہی ہے، 1 پرسن کی ہو رہی ہے، یہ 3-4 باتیں ہو رہی ہیں مختلف. وهذا كما انه موجود في العقليات فهو موجود في الحسيات كذلك. تو عقلیات میں اگر یہ چیز موجود ہے تو حسیات میں بھی ہے. تو عقلیات وہ ہوتی ہے جن کو سوچ سے جو تعلق رکھتی ہیں، اور حسیات وہ جو جن کو چھو سکتے ہیں آپ. یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں نے ایک چیپٹر کے اندر بعض اوقات صرف اس ٹاپک سے متعلق چیز نہیں رکھی، بلکہ سمجھانے کے لیے موضوع وہی ہے، نفس واحد، ایک ہی ٹاپک ہے، لیکن اس میں ورائٹی بھی ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سٹائل قرآن کا ہے کہ ایک چیپٹر کے اندر ورائٹی ہوتی ہے، ڈفرینٹ مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کوئی آیت کہاں کی، کوئی بات کہاں کی، کوئی بات، لیکن وہ اتنی زبردست اندر سے لنک کر رہی ہوتی ہے کہ وہ وہیں ہونی چاہیے. عقلیات اور حسیات کا کیا لنک؟ عقلیات جو ہوتی ہیں نا، مثلا انسان جب سوچتا ہے، جب آپ ایک ٹاپک پہ سوچنے لگتے ہیں تو کبھی آپ صرف ایک بات سوچتے ہیں، کہاں کہاں خیال جاتا ہے. تھنکنگ میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور ورائٹی ہوتی ہے. میرے ساتھ اکثر ایسا تھا، میں نماز شروع کرتی ہوں تو میں اتنا پکا عہد کرتی ہوں کہ بالکل میں نے ادھر ہی رہنا ہے. اچھا پھر میں ایک چیز پڑھتی ہوں، پھر اس میں مجھے آیت کی تو مثلا تفسیر سے متعلق بات یاد آ گئی، تو پھر وہاں سے کسی کی شکل یاد آ گئی، تو پھر وہاں سے اس کی کوئی اور بات یاد، میں کہتی ہیں یہ بھی کدھر چلے گی واپس. اچھا پھر اس تو عقلیات میں تو یہ بہت زیادہ ہے یہ چیز، یعنی ایک ہی بات سے کئی باتیں نکل آتی ہیں، ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے بھی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا آج کل جیسے میں حج بیت اللہ پڑھا رہی ہوں، اس میں کچھ چیزیں تو بہت ہی سمپل ہیں، سادے سادے حکم، یوں کریں یوں کریں یوں کریں. کچھ چیزیں ایسی جن میں 2 رائے بھی آ جاتی. مثال کے طور پر عورتیں رمل کریں یا نہ کریں طواف میں، صحیح میں میلین اخدرین کے درمیان وہ جو 2 گرین سنگل بیچ میں دوڑیں کہ نہ دوڑیں. اس میں قرآن و سنت خاموش ہے، نہ کہا گیا دوڑیں، نہ کہا گیا نہ دوڑیں. میجورٹی علماء کی کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے وہاں، کیونکہ ان کے پردے کے خلاف ہے یہ بات کہ وہاں دوڑیں. علامہ البانی کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ شروع ہی ایک عورت سے ہوا ہے تو عورتوں کو کیوں روکتے ہیں؟ عورتیں بھی دوڑیں. اب یہ ہے عقلیات کی بات، عقل آ گئی نا یہاں. اگر یہاں شریعت ہوتی، نص ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ بس بات ہی ایک، ختم. اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے بھئی دوڑو، سب دوڑو، سب دوڑو، کوئی دوسرا کہتا ہی نہ کہ کیوں دوڑے. لیکن جب ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ دیا کہ اچھا دوڑے کہ نہ، اب غور و فکر ہو رہی ہے دوڑیں گے نہ دوڑے. ایک کہتا ہے نہیں دوڑنا چاہیے، اور اس کی بنیاد ایک اور پرنسپل ہے، اصول ہے، عورت کی شرم و حیا ہے، اس کے مخصوص حالات. لیکن جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دوڑے، کیونکہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، سب دوڑے. اب اس میں جب میں پریکٹیکلی وہاں صحیح کر رہی ہوتی ہوں نا، تو لٹرلی میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دوڑوں. اچھا دوڑنے کے 2-3 فائدے ہوتے، ایک تو طواف جلدی ختم ہوتا ہے، دوسرا ساتھی نہیں بچھڑتے. اب اگر آپ بیٹے کے ساتھ، ہسبینڈ کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے دوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم چل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے، میں کہتے ڈھونڈ تو اپنی بیوی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پیچھے پھر اور عورتوں کا پردہ خراب ہوتا ہے. جو تو اس میں ہوتی ہے گڑبڑ، مشکل ہوتی ہے نا، ذرا سا یہ نہیں افورڈ ہوتا ہے. تو اگر سارے ایسا دوڑے چلے جا رہے ہیں تو وہ عورتیں بھی بیچ میں دوڑ رہی ہیں اور وہ بھی، اور سب دوڑ پڑے. ہم بھی دوڑ، جب سارے دڑ دوڑ رہے تھے تو ہم کہتے ہائے ہم کیوں نہیں دوڑ رہے. یو فیل لیفٹ آؤٹ. تو اب اس میں 2 رائے ہیں. ابھی عقلیات آ گئی نا، متنوع ہے نا، مسائل متنوع، احکام مختلفہ. احکام المرأة فی السعی
تختلف عن حکم السعی للرجل، مرد اور عورت میں فرق آ جائے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہے. اور بعض اوقات ایک ہی حکم کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں عقلیات میں تو ہیں ہی ہیں. عقل تو کبھی ایک جگہ ٹکتی نہیں. بچپن میں انسان اور طرح سوچتا ہے، جوانی میں اور طرح سوچتا ہے، پڑھ لکھ کے اور طرح سوچتا ہے، ان پڑھ اور طرح سوچتا ہے. کتنا فرق ہوتا ہے. ایک ہی چیز ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے اداس ہو رہا تھا، تمہیں کیا ہو گیا. اسے کچھ اور یاد آ رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ اور یاد آ رہا ہوتا ہے. ایک طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرح انٹرپریٹ کر. دو بندوں کا دماغ بھی ایک طرح نہیں چلتا، دو بندوں کا بھی نہیں اتفاق ہوتا. بلیو می، اپنے اندر ہی کشمکش چل رہی ہوتی ہے اور دن رات میں اگر آپ دیکھیں. لیکن ہم عام طور پر تنگ ذہن لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کا اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے. دیٹ از اوور پرابلم. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کیوں نہیں سوچ رہا جیسے میں سوچ. چاہے ماں بیٹی ہو، ان میں بھی لڑائی اس وجہ سے ہوگی، بہن بھائیوں میں اس وجہ سے لڑائی ہوتی، ہسبینڈ وائف میں اس وجہ سے لڑائی ہوتی، دوستوں میں اس وجہ سے لڑائی ہوتی، اسکالرز میں اس وجہ سے لڑائی ہوتی. یہ لڑائی بالکل ختم ہو سکتی ہے اگر انسان صرف دوسرے کو اسپیس دے دے. میرا کام ہے میں اپنی بات کو واضح کر دوں اور دوسرے کھا کے وہ اپنی واضح کر دے. اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. نہ ہمارے نظام تعلیم میں یہ بات، نہ ہمارے گھروں میں ڈفرنس مینجمنٹ کی تعلیم ہی نہیں دی گئی، کیونکہ وسعت ذہن ہی نہیں، عقل استعمال ہی نہیں کی گئی. اور وسعت ذہنی ایکسیپٹنس نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے سے جذبات میں آ کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حسیات جو ہیں، حسیات میں بھی اختلاف ہوتا ہے. عقلیات میں تو ہے ہی ہے. حسیات کی مثال کتاب لے لیجیے مثال کے طور پر. اب اگر میں ایک سے پوچھوں کہ تم بتاؤ اس کے کتنے صفحے ہوں گے، کتنے پیجز ہوں گے، اور اس سے پوچھوں کتنے، دونوں کو نظر آ رہی کیا دونوں ایک جیسے تعداد بتائیں گے؟ کیوں؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر میں پوچھوں یہ ٹیبل کتنے انچز کا ہے، یہ پوچھے کس مٹیریل کا ہے. اس لیے ہم اپنی رائے کو کبھی بھی حتمی رائے نہ سمجھا کریں. اسی لیے جو اچھے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی، اور میرے مخالف کی رائے جس سے میں اختلاف کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک آیت اور ایک حدیث اور ایک حکم کو سمجھنے میں، خاص طور پر جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں، لاء پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنے وجوہات اس میں سے نکل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ دیکھنے میں وہ چیز ایک ہی ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک چیپٹر کے اندر ایک ہی جیسی چیزیں نہیں رکھی. یہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ آئے گا اور پھر اس کی وجہ سے تم کیا کرو گے، پریشان نہیں ہونا. آگے اور بھی مزید اس پہ بات کریں گے. وہ فَإِنَّكَ پس بے شک تم ترا تم دیکھتے ہو بلا تکلف انہ یجمع لک الوان الطعام کھانوں کے رنگ فی صحن واحد، ایک کوٹ یارڈ نہیں، ایک پلیٹ. صحن عربی میں پلیٹ کو کہتے ہیں. ایک ہی پلیٹ کے اندر کتنے کلرز ہوتے ہیں کھانے کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو جو ریسرچز ہے اس میں یہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس لیں یا آپ ڈیری لیں اور یہ لیں وہ لو، اس پہ آگے ہیں کہ اتنے کلرز آپ کو دن میں کھانے چاہیے. آپ جو ویجیٹیبلز ایون یوز کر رہے ہیں اس میں یہ اور یہ رنگ ہونے چاہیے. ایک دن کی فوڈ کے رنگ بتائے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ کے اندر کئی رنگ جمع ہوتے ہیں بلا تکلف. وَتُقَدَّمُ لَكَ آگے رکھا گیا. تقدیم کا ہوتا ہے پیشکش، پریزنٹیشن، پریزنٹ کیا گیا ہے تمہارے لیے. الوان الفاکہتی پھلوں کے رنگ پیش کیے گئے ہیں. فی سلۃ واحدہ ایک باسکٹ میں، ایک ٹوکری میں. فتقبل ذلک النفس وتتلذذ به تو قبول کرتا ہے اس کو نفس اور اس سے مزہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس اختلاف کو کچھ لوگ اپنے لیے مصیبت سمجھیں گے اور کچھ لوگ اس سے کیا کریں گے، انجوائے کریں گے اس ورائٹی سے. ٹھیک ہے. فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحد وتقدم لك ألوان الفواكه في سلة واحدة فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به اور لذت پاتا ہے اس کے ساتھ. ويتغذى اور غذائیت پاتا ہے بذلك اس سے البدن
جسم. وَيُولَدُ فِيهِ پیدا کی جاتی ہے اس میں کامل الطاقہ پوری طاقت البدنیہ بدن کی، یعنی بدن کی طاقت مکمل اس وقت ہوتی ہے جب انسان، ابھی جو میں تھیری بتا رہی تھی نا کہ اب لیٹسٹ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں ڈفرنٹ کلر کے کھانے کھائیں تو وہ سارے رنگوں کے کھانے مل کر ہوتی ان کی ورائٹی ہے، لیکن وہ ورائٹی مل کے آپ کے جسم کو قوت دیتی ہے. یہ مانا ہے. ٹھیک ہے، کون پڑھے گا اس کو؟ چلیے ہم نہ پڑھ لیں. وَإِنَّكَ سَتَرَى فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ أَحْيَانًا مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْمَسَائِلِ مَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُفْرَقًا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَسْهَلَ فَهْمُهُ وَحِفْظُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَكِنَّهَا طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ فِي السُّوَرِ وَالْآيَاتِ أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ وَسُنَنٌ مُتَنَوِّعَةٌ جَمَعَهَا اللَّهُ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ أو آية واحدة لنفس واحدة وهذا كما أنه موجود في العقليات فهو موجود في الحسيات كذلك. بالکل واضح ہے نا، کلیئر ہے نا مائنڈ، بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحد وتقدم لك ألوان الفواكه في سلة واحدة فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به ويتغذى بذلك البدن ويولد فيه كامل الطاقة البدنية. ويولد فيه یعنی پیدا کی جاتی ہے، یا ہم یہ بھی کر سکتے یولد بھی کر سکتے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیلیورس فیہ کس میں؟ جسم میں. وَكَذَلِكَ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ اور اسی طرح علوم اور معارف. معارف کس کو کہتے ہیں؟ نالج ہی ہوتا ہے معرفت سے. يَسْتَقْبَلُهَا الْعَقْلُ استقبال کرتی ہے اس کا عقل، عقل اس کو ویلکم کرتی. وَيَتَلَذَّذُ بِهَا اور اس سے لذت پاتی ہے اس ویرائٹی سے. عَلَى اختلاف انواعها اس کے اقسام کے اختلاف کے باوجود. اللہ یہاں باوجود کے معنوں میں، باوجود اس کی اقسام کے اختلاف کے اس سے لذت پاتی. ثم يحولها الى القلب اس کو موڑ دیتی ہے دل کی طرف. ٹھیک ہے، عقل اس کو دل کی طرف. تحویل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں سند میں تحویل نہیں پڑھی آپ نے، تحویل القبلہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے، پھر نہ حول يحول تحویل. ٹھیک ہے، اور سند بخاری جو لوگ پڑھ رہے ہیں اسے تحویل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں نہیں لکھا ہوتا، مڑ جاؤ پیچھے چلو پھر شروع سے پڑھو. دیکھو استاد یعنی امام بخاری نے اور کہاں سے لیا، پھر دیتی ڈائیورٹ. وہ نہیں ہوتا تحویلہ. عرب ملک میں کو رہا ہے آپ میں سے وہ جو آتا ہے نا راؤنڈ اباؤٹ، تحویلہ. اوکے. ثم يحولها الى القلب موڑ دیتی ہے اس کو دل کی طرف. یعنی انسان جب مختلف چیزیں پڑھتا ہے اس کی عقل کو مزہ آتا ہے، پڑھ کے انجوائے کرتا ہے. اچھا وہ مزہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دل میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم يدفعها القلب يدفع دفع کرتا ہے یعنی ہٹا دیتا ہے. القلب ثم يدفعها القلب طاقة علمية وعملية الى الجوارح پش کرتا ہے دل علمی عملی طاقت کو کس کی طرف؟ اعضاء کی طرف. یہ پورا سائیکل بنا رہا ہے. کس طرح کہ ویرائٹی چیزیں آپ نے پڑھی ان سب کو آپ پھر کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. سائنس میں کوئی چیز پڑھی، پھر آپ نے قرآن میں پڑھی، پھر آپ نے کسی کو سنا کچھ بات کرتے وقت. کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا آپ کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے؟ نہیں. وہ مزہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. وہ اندر اندر ایسا لطف اٹھاتا ہے. اس لیے ویرائٹی، بکس کی ویرائٹی اور نالج کی ویرائٹی بہت ضروری ہے. ان چیزوں کو پڑھنا. ابھی ہم پچھلی کلاس سے جو آ رہی ہیں تو اس میں نماز کی وہ جو دعا ہے نا کہ جیسے اللہ ہم کا بارش سے اور اولے سے اور ٹھنڈک سے اور ٹھنڈے پانی سے صاف کر دے. تو کسی ٹیچر نے سوال کیا کہ ہم عموماً میل صاف کرنے کے لیے گرم پانی استعمال کرتے ہیں اور اس سے دھلائی اچھی ہوتی ہے، تو یہ ٹھنڈے پانی سے کیوں اور برف سے کیوں؟ ہے نا مزے کی بات، بہت مزے. مجھے اس طرح کے ٹیڑھے سوال بہت اچھے لگتے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عقل حرکت میں آتی ہے، انسان سوچتا ہے.
پھر غور کرتا ہے، پھر اس کا جو پچھلا علم ہوتا ہے نا وہ اس موقع پر کام آتا ہے، وہ کہیں سے اٹھ کے آ جاتی معلوم. تو انہوں نے ایک بات کی کہ وہ ان کی بہن جل گئی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب ٹھنڈا پانی ڈال دو تاکہ ہیٹ جو نا اندر نہیں اترے. تو کبھی بھی کوئی چیز جل جائے، جیسے تیل گر گیا، کچھ گر گیا، فوراً ٹھنڈا پانی ڈالو، ٹھنڈے سے ٹھنڈا. اس سے کیا ہوگا کہ ہیٹ ڈیپتھ میں نہیں جائے گی اور وہ اوپر ببل نہیں بنے گا اور وہ بوائل نہیں بنے گا اور جلدی آرام آئے گا. گناہوں کی بھی آگ ہوتی ہے. اچھا، حسد کیا ہوتا ہے؟ غصہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یا حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کے کوئی اور ہم گناہوں کی آگ بھڑکاتے ہیں. نماز کو صلاۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ پاک کرنے والی، جلانے والی، صاف کرنے والی. بخار کیا کرتا ہے جسم میں؟ جلاتا ہے. کس چیز کو؟ گندے مادوں کو جلاتا ہے اندر. رائٹ. تو یہ جو جلن ہے نا، انسان کی جلن اور کڑھن اور یہ ساری چیزیں، ان کا علاج ٹھنڈک میں ہے. لیکن اس دعا کے اگر معنی پر آپ غور کریں تو اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اب یہ الثوب الابیض من الدنس کس سے دھلے گا؟ گرم پانی سے. وہ بھی ہو گیا نارمل روٹین میں جیسے دھوتے ہیں اس طرح بھی دھو دے. اور پھر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ٹھنڈا پانی چاہیے. اور پھر وغسل خطایا یا بالماء والثلج والبرد. پھر اولے کا پانی جو ہوتا ہے وہ جلے کے لیے کام آتا ہے. اچھا، پھر اور بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی سے کیا دھلتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے جو چیزیں دھلتی ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے. اب جو بندہ تو غور و فکر کرنے والا نا وہ ساری چیزوں پہ غور کرے گا، پھر وہ پڑھے گا، پھر وہ جو پڑھے گا نا اور پھر جب اس کو اس طرح کا آنسر ملے گا نا جو اس کو ملا تھا. گھر سے باہر نکلا تو وہ یہ جو عقل کو جب جواب ملتا ہے نا کوئی، تو وہ اندر ہی اندر ایک دوسری چیز ہے، وہ ایک پورا نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے نا، وہ کنیکشن مل رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے آنسر آ رہے ہوتے، سوال اٹھتے ہیں، جواب آتے ہیں. وہ لذت نہ کھانے میں اور نہ ہی کسی کپڑے میں، نہ کسی زیور میں، کسی چیز میں نہیں ہے، وہ صرف علم کے اندر ہے. اور خصوصاً قرآن کے ڈیپتھ میں جب آپ جاتے ہیں، اور قرآن بھی اس وقت زیادہ سمجھ آتا ہے جب آپ لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے تو آپ صحیح قرآن بھی نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں لوگ کس دنیا میں جی رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے کہ کیا مسائل ہیں، ذہنی مسائل کیا، نفسیاتی مسائل کیا، اور قرآن کو کس طرح حل کرتا ہے. تو ایک نفس واحدہ کو ایک ہی آیت میں ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ قرآن ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اسی طرح دوائیوں میں ڈاکٹر کو جو ایک دوا کے اندر ڈھیروں اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ کھڑا کریں. بالکل، کچھ چیزیں دھلتی ٹھنڈے میں، کچھ گرم میں دھلیں گے، کچھ ٹھنڈے میں دھلیں گے. کہتے ہیں کہ العلوم والمعارف یستقبلها العقل، عقل ویلکم کرتی ہے، اوپن ہوتی ہے اس کے لیے. ویتلذذ بها على اختلاف انواعها. اختلاف الانواع کس کی ہے یہاں؟ علوم اور معارف کی. یس. ثم يحبلها الى القلب. عقل وہ نچوڑ نکال کے نا جوس اس سارے نالج کا تو دل کے اندر ڈال دیتی ہے، دل پھر خوش ہو جاتا ہے، اب دل میں طاقت آ جاتی ہے. ثم يدفعها القلب. اب قلب کا کام شروع ہو جاتا ہے طاقتا علمیتا. وہ جو طاقت اس کو ملی ہے نا علم کا، وہ جو کریم یا نچوڑ یا جوس یا اس کا جو اس کی جو طاقت ہے وہ اس کو آئی تو وہ اس نے کدھر ٹرانسفر کر. ویسے بھی قلب کا کیا کام ہے؟ بلڈ. اور بلڈ کیا کیری کرتا ہے اس کے علاوہ؟ نیوٹرینٹس. فزیکلی بھی تو سارے نیوٹرینٹس جو ہیں بلڈ کے ذریعے مختلف آرگنز کو مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح علم کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ہارٹ کے ذریعے باقی بدن تک چلے جاتے ہیں اور پھر عمل آ جاتا ہے انسان کے اندر. فجمع العلوم، جمع کیے گئے علوم، فی الذہن کا جمع الوان الطعام فی البطن، پیٹ میں. جیسے پیٹ میں رنگ جمع ہو جاتے ہیں ایسے ہی ذہن میں علوم جمع کیے جاتے ہیں. کلاہما شہی، دونوں ہی بڑے مزے کے ہیں. شہی ہوتا ہے جس سے اور بھوک بڑھتی ہے، مزے مزے کے.
دونوں ہی مزے کے. یولد الطاقہ پیدا کرتا ہے طاقت، بحسب طیبہ و نفعہ جیسی اس کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. طیب جو ہے کھانے کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مثلا ابھی جیسے بھوک لگی ہے نا، آپ گزارا کر رہے ہیں، جب گھر کا دروازہ کھولیں گے اور اگر امی نے مزے کا کوئی کھانا پکایا تو آپ ایسے جا کے کتاب کھول کے نہیں بیٹھیں گے، وہ شہی ہے نا، بھوک بھڑکا دی اس نے. کلاہما شہی یولد الطاقہ بحسب طیبہ و نفعہ. کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں ان کی خوشبو ہوتی. اچھا، ہمیں قرآن مجید میں صرف حلال نہیں کھانے کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ طیب. طیب کون سا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کے بھی اچھا لگے، سڑا ہوا نہ ہو، اس کی خوشبو بھی اچھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو. ھذا یولد الطاقۃ البدنیۃ، ھذا یہ یعنی کہ کھانا پینا کیا ہے؟ یولد پیدا کرتا ہے الطاقۃ البدنیہ بدنی طاقت، وذالک اور وہ یعنی علم، یولد الطاقۃ العلمیہ والعملیہ علم اور عمل کی طاقت پیدا کرتا ہے. وقد لا يظهر لك المعنى احيانا لاول وهله، وقد اور تحقیق، لا يظهر نہیں ظاہر ہوگا، لکا تمہارے لیے، المعنی میننگ، احیانا بعض اوقات، سم ٹائم، لاول وهله پہلے حلے میں، پہلی دفعہ ریڈنگ کر کے شاید سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا انہوں نے یہ بات بھی کہی، پھر یہ اور کچھ کہنے لگ گئے، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسکیٹرڈ بات ہے، چھوڑو اس کو. تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ نہ آئے، رائٹ. وقد تفہموا تحقیق تم سمجھو، منہ اس سے، خلاف المراد مراد کے خلاف، یعنی جو اس سے مطلب نکالنا چاہیے اس کے اپوزٹ ہی سمجھ جاؤ. فی ما یظہر اس میں جو ظاہر ہو رہا ہے. وقد تحملک تمہیں بھڑکا دے گی، اٹھا دے گی، بوجھل کر دے گی. قوت العاطفہ جذبات کی قوت، و شدت الغیرہ علی الدین یعنی دینی غیرت اور جذباتی پن جو ہے وہ تمہیں آمادہ کرے گا. تحملک آمادہ کرے گا کس پر؟ علی نبذ الکتاب کلہ، علی اوپر، نبذ پھینکنے، الکتاب کلہ ساری اٹھا پھینکو گے، اس میں کچھ نہیں، میں نے نہیں پڑھنی. یہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی یہ ہوگا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. تو پھر پہلے سے تیار رکھو. والشماتۃ بصاحبہ، شماتہ کیا؟ شماتۃ الاعداء گالی گلوچ یعنی کہ برا بلا کہنا، یہ ہنسنا. دشمن جو ہنستا ہے نا یعنی کہ مذاق اڑاتا ہے یا برا بلا کہتا ہے. والشماتۃ بصاحبہ اس کے لکھنے والے کو تم برا بلا کہو. وتحذیر الناس من مقولتہ اور لوگوں کو وارن کرنے لگو گے. تحذیر ہوتا ہے حذر، حذار کا مطلب ہوتا ہے واچ، وارن کرنا. حذر الموت کیا معنی ہے؟ پہلے سپارے میں موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے. تحذیر الناس من مقولتہ، مقولہ یعنی اس کے قول سے، یعنی رائٹر کی باتوں سے، یہ مراد ہے. رائٹر کی بات سے تم لوگوں کو روکو کہ مت جاؤ اس کی بات سننے، ٹھیک ہے. یعنی کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک اسکالر ایک بات کرتا ہے اور اس کی بات ذرا ہٹ کے ہوتی ہے عام رواج سے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات پیش کی تھی قرآن کی شکل میں، تو کیا ہوا؟ کہتے تھے کہ دیکھو یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے تو اس کی بات نہیں سننا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کانوں میں انگلیاں دے کے طواف کر رہے تھے، تو میں نے نہیں سننی ان کی بات، کیونکہ لوگ پھر ڈراتے ہیں. یس، اس لیے مقدمہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اگرچہ وہ دل گھبرا گیا کتنا لمبا ہو گیا. وقد یستخفک الشیطان، یستخفک ڈرائے گا شیطان، ہلکا پائے گا تجھ کو شیطان. وہ کہتا ہے لا یستخفنک الذین لا یوقنون، ہلکا نہ پائے تجھ کو. الشیطان شیطان یعنی شیطان ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہلکا پائے. وَيَرْكُضُ بِكَ إِلَى النَّارِ اور تمہیں دوڑائے گا آگ کی طرف. رکض کا مطلب ہوتا ہے نا دوڑنا. وَأَنْتَ لَا تَدْرِي اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو. فَيَدْفَعُكَ لِتَحْمِلَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَى مَا تَحْتَمِلُهُ تمہیں اکسائے گا. دفع کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، تمہیں چوکے لگائے گا تاکہ تم آیات اور احادیث کو اس طرح لو جو اس کا معنی نہیں. لتحمل تاکہ تم اٹھاؤ آیات کو اور احادیث کو،
علی ما لا تحتملہ، جیسے وہ اٹھائی نہیں جائیں گی، جن کا وہ معنی نہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں آیات کا وہ مفہوم سجھائے گا جو اصل میں ہے نہیں. وَتَسْتَدِلُّ بِهَا، اور تم استدلال کرنے لگو گے اس کے ذریعے، فی غیر موضعها، اس کے مقام سے ہٹ کر، یعنی تم اصل سے ہٹ کے بات کرو گے. اتباعا لہواک، اپنی خواہش کی پیروی کرتے، وانتصارا لرأیک، اور اپنی رائے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. انتصار کا معنی ہے ڈیفینس سے، نصر سے ہے نا، مدد کرنا. فتثور منک، تو اٹھے گا تم سے، اجاجتن، غبار. اجاجہ کہتے ہیں غبار کو. من القول، بات میں سے، لہا غبار و دخان، یعنی جوشیلی اور بھڑکیلی اور غسیلی اور ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی جیسے ان سے دھواں نکل رہا ہو. کچھ باتوں سے دھواں نکلتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی خواہش یا اپنی مرضی، اپنی ایگو کی خاطر صحیح بات کو بھی غلط قرار دے رہا ہوتا ہے نا. تو عموماً آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس سپیڈ سے بولنا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کہاں کیا کہنا ہے، وہ اپنے آپ کو خوب کنٹرول کرنا جانتے ہیں. اچھا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں کر سکتے، وہ دلیل کے جواب میں دھمکی دیتے ہیں. دلیل کے جواب میں کیا کرتے ہیں؟ دھمکی سے کام لیں. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خاص طور پہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو سیٹسفائی نہیں کرتے، ایک زور کی غصے کی بات کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا اس سے. اور جو ان کی اپنی رائے گی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. تو کہتا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو. اچھا پتا کیا بات کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی گئی تھی؟ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے نا. کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ کیونکہ وہ بات ان کے رواج، طریقے، سوچ کے خلاف تھی. تو یہ پہلے سے بتا رہے ہیں، اس میں بہت سی باتیں ایسی آئیں گی کہ جو عام اسکالرز یا ایک روٹین میں رٹی رٹائی جو تم باتیں سنتے آ رہے ہو نا، اس کے خلاف جائیں گی. تو ایک دم غصے میں آ جاؤ گے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اچک لے ہلکا پاک اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات پر مبنی معنی پہ تم کو جما دے اور تم پھر اس کے اوپر غصے میں آ جاؤ، جذبات میں آ جاؤ اور پھر کہو کہ میں تو یہ کون ہے، یہ وہابی ہیں اور میں نے نہیں پڑھنا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہابی کہہ کے سچ کو جھٹلا دیا جاتا ہے. ہر شخص حق کیوں نہیں قبول کر پاتا؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ شابش، خواہشات نفس، آباء و اجداد کی پیروی. اور پھر کچھ خیالات اتنے پکے ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کے خلاف بھی کچھ ہو. وہ اس کے خلاف ایکسپٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ عبادت، اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا مشکل ہے؟ لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، ہم نہیں ایکسپٹ کرتے. کیونکہ سچ پوچھیں تو ہماری ایسوسیشن اپنے ماں باپ سے، باپ دادا سے، خاندان سے، روایتوں سے، قوم سے، نسل سے، رنگ سے، زبان سے، دین سے بڑھ کے ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور یہ سارے بت ہیں، یہ ساری رکاوٹیں ہیں جو حق تک نہیں پہنچنے دیتی. جب تک انسان ان میں سے ایک ایک کے اوپر کراس نہیں پھیرتا جاتا، سچ کو نہیں پا سکتا. اسی لیے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور عبادت کے لیے، برکت کے لیے، عقیدت کے لیے پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. حدیث پڑھتے ہیں، برکت، عبادت، عقیدت رکھ دیتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو وہی کرتے ہیں جو رسم و رواج کہتے ہیں. چاہے فوتگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے اور معاشرتی لین دین کا، ریاکاری، دکھاوا، اسراف، جو کچھ سب اسی میں بہے چلے جا رہے. اس وقت نہ ان کو قرآن یاد آتا، نہ حدیث، نہ کچھ اور، کیونکہ وہ قرآن حدیث ان کی خواہشات کے خلاف جاری ہوتی. تو اس پیراگراف میں یہی بات سمجھائی جا رہی. دیکھنے میں ذرا مشکل ہے لیکن اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ آپ کو بات بہت گہری سمجھ آئے گی. وَقَدْ يَسْتَخِفُّكَ الشَّيْطَانُ وَيَرْكُضُ بِكَ إِلَى النَّارِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي. اب مثال کے طور پر کوئی بھی بدعت جو ہوتی ہے، میں بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنا سخت حکم ہے بدعت کے بارے میں. کیا حکم ہے؟ کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار. ہم لوگ شرک چھوڑ دیں گے، کفر چھوڑ دیں گے، بہت سے کام بھی ہم محبت میں کرنے لگیں گے اللہ رسول کے، لیکن کہاں امتحان ہے؟ بدعات پہ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا کیوں نہیں چھوڑتے بدعت؟ کیونکہ سارا معاشرہ وہ کر رہا ہے، ہم ان سے الگ کیسے ہوں؟ وَقَدْ يَسْتَخِفُّكَ الشَّيْطَانُ وَيَرْكُضُ بِكَ إِلَى النَّارِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي فَيَدْفَعُكَ لِتَحْمِلَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ
علی ما تحتملہ وتستدل بها في غير موضعها اتباعا لهواك وانتصارا لرأيك، اپنی رائے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے اوپینین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، فتثور منك عجاجة من القول لها غبار ودخان، ایسی باتیں ہوگی کہ جس میں غبار اور دخان اور بھڑکیلی بات، تاکہ دوسرا چپ ہو جائے. ایسی باتیں کب کی جاتی ہیں؟ بہت بھڑک بھڑک کے کب بولا جاتا ہے؟ تاکہ دوسرا چپ ہو جائے. وَلَوْ صَبَرْتَ قَلِيلًا، اگر تم نے صبر کیا تھوڑا سا، حَتَّى تَتِمَّ الْقِرَاءَةَ، یہاں تک کہ پوری ہو جائے قراءت، لَزَالَ اللَّبْسُ، شک چلا جائے، وہ جو کنفیوژن ہوئی ہے، یلبسون مکس کر دینا، تو وہ جو کنفیوژن دور ہو جائے گی. وَبَانَ لَكَ الصَّوَابُ، بَانَ يَبِينُ بَين، کیا مطلب؟ واضح ہو جائے گا. تبین کے معنی لکا، تمہارے لیے، الصواب صحیح راہ، غبار بیٹھے گا نا تو نیچے سے صحیح چیز نظر آ جائے گی. فما لا یظہر، تو جو نہیں ظاہر ہوتا، بنور الکوکب، ستارے کی روشنی میں، یظہر بنور القمر، چاند کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا ہے. وما لا یظہر بنور القمر، جو چاند کی روشنی میں ظاہر نہیں ہوتا، یظہر بضیاء الشمس، وہ سورج کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا ہے. وما قد یخفى علی الانسان فی البدایہ، اور جو چھپا ہوتا ہے انسان پر شروع میں، قد یظہر له فی النہایہ، ظاہر ہو جاتا ہے اینڈ تک. اینڈ تک اگر کوئی اس سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہے نظر آ جاتا ہے. وَإِذَا تَجَوَّلْتَ فِي الْمَدِينَةِ عَرَفْتَهَا، اور اگر تم شہر میں گھومو پھرو تو تم پہچان جاؤ گے. میں جو پہلی دفعہ کینیڈا میں گئی نا، مسیساگا میں، تو اکتوبر میں ہی گئی تھی میں، جب دورہ قرآن، اس سے پہلے ویسے گئی تھی لیکن دورہ قرآن کے لیے زیادہ لمبا عرصہ رہی تھی. اچھا، جب میں وہاں گئی تو جہاں میں رہ رہی تھی وہاں سے مسجد کو 20 منٹ کے فاصلے پہ جہاں دورہ قرآن ہوتا، تو روز میں وہاں جاتی تھی. میں کہتی یا ربی، یہ لوگ کس طرح سڑکیں یاد رکھتے ہیں، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مشرق کو جا رہے ہیں یا مغرب کو جا رہے ہیں، یہاں کیسے مڑ گئے. کیونکہ مجھے ہمیشہ راستے جاننے کا بے حد شوق ہوتا ہے کہ میں بھٹکوں نہ، بھٹکنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچوں. اچھا، اب سمجھنا ہے، اسما کے جو سسر تھے کبھی وہ رائڈ دیتے، وہ کہتے باجی یہاں نا رستے بہت آسان ہیں، بس ساؤتھ نارتھ یاد کر لو، ایسٹ ویسٹ کر لو، اور وہ سامنے لکھا ہو تو وہ آپ دیکھ رہی ہیں، وہ ایس لگا ہوا، وہ نارتھ این لگا ہوا، وہ تو بس نا آنکھیں بند کر کے آپ بس ادھر مڑ، ساؤتھ کی طرف جانا ہے تو ایس کی طرف مڑ جاؤ، اور اس طرح تو ادھر مڑ جاؤ. یا ربی یہ کیا، مجھ سے تو بہت مشکل ہے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ مجھے کہیں بھی چھوڑ دیں وہاں میں پہنچ سکتی تھی، وہ سب سمجھ آ گیا مجھے. تو جب تک آپ وہاں گھومے پھرے نہیں نا، عزیز سر میں لاہور گئی تھی نا، تو میں نے لاہور کے پہلے شروع میں شاید پہلے ہی ہفتے میں لاہور کا ایک بڑا سا نقشہ خریدا، اپنے ہاسٹل کے کمرے کی وال تھی اس پہ لگا لیا، اور میں دیکھتی رہتی تھی یہ کون سی روڈ ہے، یہ کون سی، تقریباً مجھے سارا یاد ہوگی سڑکوں کے نام، دن ہو یا رات ہو کہیں چھوڑ دیں میں ہاسٹل پہنچ سکتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں جب تم شہر میں گھومو پھرو گے، وَإِذَا تَجَوَّلْتَ فِي الْمَدِينَةِ عَرَفْتَهَا، کسی شہر میں سیر کرو گے تو پہچان جاؤ گے. اب آپ لوگ اسلام آباد کی سیر نہ کریں تو کہاں سے جانے کے، کدھر جانا ہے. وَعَرَفْتَ مَا فِيهَا مِنَ الطُّرُقِ وَالسِّلَعِ، اور تو پتہ چلے گا رستے کدھر ہیں. اور تلا پہاڑی کو بھی شاید کہتے ہیں، وہ جبل سلا ہے نا، مجھے اس سے خیال آیا کہ شاید یہ کچھ اور پہاڑی شہاڑی کا ہوگا. وَوَصَلْتَ إِلَى مَا تُرِيدُ، اور تم پہنچ جاؤ گے جو تم چاہو گے، بِأَقْصَرِ طَرِيقٍ، شارٹ کٹ سے، اقصر قصیر سے، طریق راستہ، لیکن مع الصبر الجمیل، لیکن کس سے؟ صبر جمیل کے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں اگر رستہ نہ آئے وہ غصہ کرنے بیٹھ گئے تھے اور گھومتے ہیں پھر. تو کچھ لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ڈرائیور کو وہ نا بہت ٹھنڈے دماغ سے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہنچانا ہوتا ہے، اور جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، پینک ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ادھر مڑ جاؤ ادھر، اس کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کسی سے پوچھیں کہ بھی رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے. کہتے آپ چپ کر کے بیٹھے ہم پہنچ جائیں گے کہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچے. وَهَكَذَا إِذَا أَتَمَّ الْقَارِئُ قِرَاءَةَ الْكِتَابِ أَوِ الْمَقَالِ انْكَشَفَ لَهُ مَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ. وَهَكَذَا إِذَا أَتَمَّ الْقَارِئُ ریڈر قِرَاءَةَ الْكِتَابِ کتاب کی ریڈنگ جب پوری کر لیتا ہے، أَوِ الْمَقَالِ یا کسی آرٹیکل کی، انْكَشَفَ لَهُ انکشاف ہو جاتا ہے اس کے لیے، مَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ جو اس کے اوپر التباس ہوتا ہے. التباس کس کو کہتے ہیں؟ کنفیوژن، یا کوئی چیز مکس اپ ہو جاتی ہے، اس کو شک پڑ جاتا ہے.
وَهَذِهِ سُنَّةٌ كَوْنِيَّةٌ وَشَرْعِيَّةٌ، یہ کونی اور شرعی طریقہ ہے، سنت ہے طریقہ. کونی طریقہ کیا ہے؟ کائنات کا، اور شرعی شریعت کا، یعنی کہ نیچر پر مبنی. کونی سنت اس طرح کی ہے کہ مثلاً آپ کسی پودے کو دیکھتے ہیں، کسی درخت کو دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت پتے ہیں اس کے، اتنا اچھا سایہ ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. لیکن جب تک آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا فائدے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو تھورلی اسٹڈی کر لیتے ہیں نا، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اس میں تو کینسر کا علاج بھی ہے. فرق ہو گیا نا. ایک ہے صرف سامنے سامنے کوئی آیت پڑھ لینا، کوئی چیز پڑھ لینا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکس دیکھنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ڈیپتھ میں دیکھنا. ابھی بھی علم کہاں کامل ہے. ہم بہت سی چیزیں جن کے بارے میں قرآن و سنت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس کا کیا مقصد تھا، یہ کیوں پیدا کیا اللہ نے، اس کی کیا ضرورت تھی، ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. وَلَمْ يُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا. ٹھیک، یہ ان کا مطلب ہے کہ جب تک پوری پڑھو نا تو اعتراض کر کے کتاب پھینک نہ دینا. فَإِيَّاكَ، بچو تم. ایاکا کا معنی بچنے کے معنی میں بھی آتا ہے. حدیث سے مثال دے، ایاکا والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. ایاکم والظن، زن سے بچو. ٹھیک ہے، گڈ. فَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةِ، عجلہ کیا ہوتی ہے؟ جلد بازی. فَإِنَّهَا، کیونکہ وہ تعقب الحسرہ، حسرت پیچھے لاتی ہے. جلد بازی کے بعد ریگریٹس آتی ہے کہ میں نے کیوں جلدی میں یہ کر دیا. والندم، اور ندامت. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کتنی خوبصورت آیت یہاں پر لائے ہیں، پرفیکٹلی میننگ کے مطابق، کہ قرآن میں بھی یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آیت پوری نہ ہو تو پہلے سے ہی تم ججمنٹ نہیں پاس کر دو. ایسا کیوں کہا گیا؟ جیسے لا تقربوا الصلاۃ مشہور مثال ہے. من قبل ان یقضى الیک وحی، اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کیا کہو، اللہ اور علم دے دے کہ بات سمجھ آ جائے. جو اب نہیں آئی وہ اور آگے پڑھے تو پھر مزید پڑھنے سے آ جائے. والخطأ والزلل، خطا بھول چوک، زلل پھسلنا، والضعف والتقصیر کمزوری اور کوتاہی، والغفلۃ والنسیان غفلت اور بھول، من طبیعت البشر انسان کی طبیعت میں ہے، اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. والکمال فی کل شیء، ہر چیز میں کمال کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے، جو ہر چیز کر سکے. قہار وہ ہوتا ہے نا جو سب کچھ کر سکے، ہر چیز کرنے پہ قادر ہے پوری طرح، کوئی رکاوٹ نہیں اس کے. وقد ہاجت، ہاج یہیج، ثم یہیج تیز ہوا کے چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہی نا اعداد هذه الموسوعۃ، اس انسائکلوپیڈیا کی تیاری کے وقت چلی ریاح ہوائیں، عاصفۃ تیز، شدیدۃ من الاعمال، ایسے ایسے کام بیچ میں آ گئے. والصوارف، صرف یعنی مصروفیت، والطوارق حادثے. طارق کس کو کہتے ہیں؟ جو رات کے وقت آ کے دروازہ کھٹکھٹائے. طرقہ کا مطلب ہوتا ہے ناک کرنا. والطوارق، یعنی جب میں یہ انسائکلوپیڈیا لکھ رہا تھا تو بیچ میں ایسی تیز ہوائیں چلی، ایسے ایسے کام بیچ میں آ گئے، ایسے ایسے مصروفیتیں اور ایسے ایسے حادثے. وہ ادرکن التعب، اور پالیا چھا گئی مجھ پر کیا؟ تعب، پیچھے بھی پڑا تھکاوٹ. والسأم بوریت، سأم بھی تھکاوٹ ہی ہوتا ہے. والملل بوریت. لطول الطریق، راستے کے لمبا ہونے سے، یعنی جب راستہ بہت لمبا ہو گیا تو مجھ پہ تھکاوٹ اور بوریت اور سستی آ گئی. وبعد المسافتی، اور یہ اکثر ہوتا ہے جب جرنی لمبی ہوتی ہے تو بس بہت تھک گئے. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، تو پیغمبر نے کہا تھا. تو پھر اگر ہم انسان بھی کبھی پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو کوئی بات نہیں، اٹس ویری نیچرل. وکثرت المزالق، مزلق سے، مزلق زلقا زلقا، قرآن میں آتا ہے زلقا، سورۃ کاف میں آتا ہے سعیدا زلقا، کیا ہوتا ہے؟ چٹیل. فضعفت العزیمہ، تو عزم جو ہے وہ کمزور ہو گیا. سب انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بہت بڑی لرننگ ہے. جب ہم کسی کا کوئی کام کا آؤٹ کم دیکھتے تو ہم کہتے واہ کتنا لکی ہے، اس کے لیے تو شاید ہر چیز آسان تھی اور اس نے ویسے ہی کر لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے موڑ آئے کہ پریشان ہو گیا. وزادت الحسرۃ والالم، زیادہ ہو گئی حسرت اور درد، پین. فیا لہا من مصیبت،
ہائے افسوس اس مصیبت پر، وقعت جو پڑ گئی، فی وسط درمیان میں، ھذا البحر العظم اس اٹلانٹک، البحر العظم یعنی بہت بڑے سمندر پہ مصیبت بیچ میں، عین درمیان میں کہ کوئی فریادی بھی نہیں سننے والا. ذرا امیجن کریں. اصابت مسکینا، مسکین کو لاحق ہو گئی، لا یحسن الترحال، جس کو سفر کرنا آتا نہیں. ترحال ہوتا ہے رحلہ، جرنی، جو چلنا نہیں جانتا. بین جزائر ھذا البحر الکبیر، اس بہت بڑے سمندر میں جو جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے بیچ میں اس کو چلنا نہیں آتا. اچھا ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، تنگ بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات عین درمیان میں پہنچے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سفر رہتا ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کدھر جائیں سمجھ نہیں آتی، کشتی لاسٹ ہو جاتی، وی گیٹ لاسٹ، ادھر جانا ادھر جانا ادھر. ٹھیک. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم جزیرے، آپ کو پتا ہے عام طور پر جو ہوتی ہے نا کنارے کے قریب قریب ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے جب اینڈ پہ کام پہنچتا نا، بس لگتا ہے بس اب ختم ہوا، اب پھر آگے پھر پانی آ گیا، پھر آگے چلو پانی پار کیا، ہاں اب تو ختم ہوا، اب تو آگے خشکی، پھر پانی آ گیا، پھر اسی طرح حتیٰ کہ پھر منزل آ جاتی ہے، کنارہ آ جاتا ہے. ٹھیک. اب کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا نا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا. اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو میں نے اس کو میسج بھیجا کہ ماؤنٹین جو ہے وہ جب قریب ہوتے ہیں تو کیسے لگتا ہے، ہیوج، لیکن آپ دور چلتے جائیں کیا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہو جاتا. اسی طرح ہر کامیابی کے راستے میں جزیرے ہوتے ہیں. جزیرے کیا ہوتے ہیں، آئیلینڈز. اور کبھی انسان آئیلینڈ پہ ہوتا ہے تو کبھی پانی میں، تو کبھی آئیلینڈ پہ تو کبھی پانی میں، پھر ایک دن آتا ہے کہ انسان منزل پہ پہنچتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب آپ زمین پہ ہوتے ہیں نا تو ذرا وسعتوں میں چلے جائیں، ہواؤں خلاؤں میں چلے جائیں، پھر دیکھیں تو چھوٹا سا لگے گا آپ کو. میں کل ہی کس سے بات کری تھی کہ ہم زمین پہ رہتے ہیں نا تو ہماری سوچیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن جیسے جہاز پہ جاتے ہیں تو زمین پہ رہنے والے کہتے ہیں یہ کس بات پہ لڑ رہے ہوں گے آپس میں. تو بالکل اسی طرح جب انسان چھوٹے سے اس میں رہتا ہے نا کنویں کے اندر، تو ہر وقت ٹکراتا رہتا ہے، لڑائی ہوتی رہتی. تو جو اس سے باہر نکل جاتے ہیں پھر سوچیں وسیع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پرابلم نہیں رہتے. پرابلم ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو نہیں بادر کرتے. وَلَيْسَ مَعَهُ نَفْقَةٌ، اس کے پاس خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. تُبْلِغُهُ إِلَى مَقْصُودِهِ، یا تُبَلِّغُهُ إِلَى مَقْصُودِهِ، جو اس کی منزل تک اس کو پہنچائے گی. کرایہ بھی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کا. فَيَا لَيْتَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، کاش وہ اپنے گھر والوں کے پاس. وَمَقْتَحَمَ مَقْتَحَمَ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، قرآن میں آتا ہے جو بھی پار کر گیا سو پار کر گیا. ٹھیک. فَمَا أَحْوَجَ هَذَا الْمِسْكِينُ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ، کتنا زیادہ محتاج ہے. ما احوج، ما اصبر، مبالغے کے لیے. هذا المسکین، رائٹر، الى رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا، وعونہ، مدد کا، وتوفیقہ، توفیق کا. وما احوجہ، کتنا اس کا محتاج ہے، الى ان یستغفر ربہ، کہ وہ معافی مانگے اپنے رب سے، من ذنوبہ وعیوبہ. اچھا ایک اور بات ہے کہ استغفار جو ہوتا ہے نا ہر ہرڈل کو دور کر دیتا ہے، اس لیے بھی یہاں ضرورت ہے اس کی. ویتوب الیہ، اور اس سے توبہ کرتا ہے، من زلاتہ، اس کے پھسلنے سے، وہ اثراتہ، اثرات، اثرت ان کی جمع ہوتی ہے لغزشیں، یعنی جو اس کی پھسلن ہے اور لغزشیں اور غلطیاں ہیں ان سے وہ توبہ کرتا ہے. وما اجدرہ بشکر ربی، کتنا حقدار ہے. ما اجدرہ، جدیر کا معنی ہوتا ہے نا حقدار. بشکر ربی، یعنی کتنا زیادہ اس کو اپنے رب کو شکر کرنا چاہیے. علی نعمہ، اس کی نعمتوں پر، وآلائہ، اور اس کے انعامات، وإحسانہ، اس کے احسان پر. لعلہ یقبل، شاید کہ اس کو وہ قبول کر لے. فیعان، تو مدد کیا جائے، یعنی اللہ کی مدد آ جائے. ویواصل السیر، اور رستہ مل جائے. ویواصل السیر کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نہ سفر جاری رکھے. مواصلہ ہوتا ہے جوڑے رکھنا، یعنی کنٹینیوٹی، وصل. ٹھیک ہے. ویؤدی الامانۃ الی اہلھا، اور ادا کر دے امانت کو اس کے اہل کے، یعنی جو پڑھنے والے ہیں، ریڈرز ہیں، لوگ ہیں، ان تک یہ کتاب پہنچ جائے، یہ مطلب ہے. وَيُسَلِّمُ الْبِدَعَةَ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا، اور سپرد کر دے البدعہ. کہاں آتا ہے یہ لفظ؟ سورۃ یوسف میں. سامان، پونجی، سامان. إِلَىٰ أَصْحَابِهَا، اس کے رہنے والوں کو. وَمَا أَجْدَرَهُ بِشُكْرِ رَبِّهِ عَلَىٰ نِعَمِهِ وَآلَائِهِ وَإِحْسَانِهِ لَعَلَّهُ يَقْبَلُ فَيُعَانُ وَيُوَاصِلُ السَّيْرَ وَيُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَيُسَلِّمُ الْبِدَعَةَ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا.
ہذا یہ، وان الاخلاص عزیز، اخلاص جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے، وتحقیقہ فی کل عمل اعز، یعنی ایک ہے نیت کر لینا، اخلاص کا ہونا، لیکن پھر بار بار اس کی تجدید کرنا وہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، وتحقیقہ یعنی اس کو ثابت کرنا، حق کرنا، فی کل عمل اعز، خاصۃ فیما یجلب الشہرہ، خاص کر وہ کام جن سے انسان کو شہرت ملتی ہو، ان میں اخلاص اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. بار بار اپنی نیت کو چیک کرنا پڑتا ہے. من ریاست، حکومت، او مال یا مال، او علم یا علم. یعنی عموماً لوگ مشہور تین چیزوں کی بنا پہ ہوتے ہیں. ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے تو کیا ہوتا ہے، سب کو ہی نام آ جاتا ہے اس کا، سب کو پتہ چل جاتا ہے. کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے جیسے قارون ہے، اور اسی طرح کسی کے پاس علم جیسے اسکالرز ہوتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بہت بڑا فتنہ ہے. سورۃ کہف میں ان کا علاج بھی بتایا گیا. ٹھیک، ان تین لوگوں کو تو اور زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اخلاص کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں زیادہ پھسلن ہے. فہذہ مطایا، یہ ہیں سواریاں، یہ تین سواریاں ہیں، یبتلا بہ الناس، جن کے ذریعے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. ان تین پہ جب لوگ چڑھتے ہیں نا، عہدے پہ، مال پہ، علم پہ، تو ڈگری مل جاتی ہے، کوئی پوزیشن مل جاتی، پھر انسان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے. وَأَهْلُهَا أَوَّلُ، یعنی اس کے اہل، ان تین چیزوں کے، اول من تسعر بهم النار، جن سے آگ بھڑکائی جائے گی. آپ کو معلوم ہے نا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا. علم جہاں بہت عزت اور اکرام کی بات ہے، وہاں بہت ڈرنے کی بات بھی ہے. کیوں؟ جیسے وائوا ہوتا ہے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں، میرا سب سے پہلے ہو جائے. کیوں پہلا کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کوئی انٹرویو ہو، کوئی وائوا ہو، سب لوگ کیا کہتے پہلے تم جاؤ، پہلے تم بات کرو، تم دو. کیوں؟ اتنی دیر میں ہم ذرا نا سنبھل جاتے ہیں. اچھا کیا پوچھا، کیا ہوا، وہ سب کا حال منظر دیکھ لیتے ہیں نا، تو پھر ہم تھوڑے سے نا چین میں آ جاتے ہیں. لیکن قیامت کا دن سوچے، حشر کا میدان ہے، سب لوگ کھڑے ہیں، سب سے پہلے علماء کو بلایا جا رہا ہے آج حساب کے لیے. کس قدر ڈرنے کی بات ہے. اور پھر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں تاکہ ہمارا حساب بعد میں ہو. اس وقت بھی انسان چاہے گا کہ جلدی ہو جائے. یہ ایک بینیفٹ بھی ہے اس میں کہ انسان جلدی فارغ بھی. جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اس انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گے، جلدی فارغ ہو جائیں. لیکن اگر معاملہ نیت کی خرابی کا ہوگا تو سب سے پہلے ان سے آگ بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے وہ وہاں پھینکے جائیں گے. تو اتنا ہی ڈرنے کا. جو جتنا اونچا چڑھتا ہے نا اتنا بری طرح گرتا ہے. اور گرنا یہاں کہاں ہے؟ نیت کی خرابی سے. اور نیت کی خرابی ہوتی ہے تو اعمال بھی پھر انسان کے بیکار ہو جاتے ہیں. ان فقد الاخلاص، اگر انہوں نے کھو دیا اخلاص، فقدان، الذی هو روح الاعمال، جو اعمال کی روح ہے. فنسأل اللہ عز وجل، ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان یرزقنا وإیاکم الاخلاص فی کل قول وعمل، کہ اللہ عطا کر دے ہم کو اخلاص ہر قول اور عمل میں. ان کی یہ بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیتے جن کی طرف عموماً ہمارا دھیان نہیں جاتا، یعنی قول و عمل. اسی سے ریاکار وہ آتا ہے نا، من رایا رائے اللہ بہ ومن سمع سمع. ایک ہوتا ہے ریاکاری جو عمل کی ہوتی ہے، عمل سے ریاکاری ہوتی ہے، اور قول سے شہرت ہوتی ہے، یعنی سنوانا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قول اور عمل دونوں کی ریاکاری سے اللہ بچائے. بس کافی ٹائم ہو گیا، ویسے ہم تھوڑا پڑھے، میں زیادہ کو سوچ کے آئی تھی، چلو جہاں تک جو اللہ چاہے کہ شاید اسی میں خیر ہوگی. چلیے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.